السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں، لنک شیئر کر دیں، ویڈیوز کو آخر تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ محترم سامعین، کیونکہ ہمارے سامنے قاعدے نادرے کا جو کام ہے، یعنی تھوڑی سی باریکی سے، گہرائی سے، تحقیقی انداز سے، بالکل مطلب یہ کہ وہ چیز تلاش کرنے سے نہیں ملتی، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کام کو ذرا گہرائی سے کیا جائے تاکہ ہمارے اساتذہ، ہمارے قرآن کریم کے معلمین، معلمات، اہل علم اس چیز کو بخوبی سمجھیں اور افراط و تفرید سے ہم پاک ہو کے ایک معیاری کام کر سکیں۔ اس حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بات ذرا گہرائی سے کریں، اس میں ہماری ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں، اسباق لمبے ہو جاتے ہیں، یہ مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ ہم نے پہلا جو مجموعہ تھا الف لام کاف، ان میں سے الف سے متعلق ہم نے 2 مختصر ویڈیوز کے اندر بات عرض کر دی ہے۔ اب دوسرا، اس مجموعے کا دوسرا حرف ہے لام۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا کہ کچھ حروف ایسے ہیں، مثلا آپ یہ لام دیکھ لیں، اب لام کے ساتھ پیچھے سے حرف جڑتا ہے اور آگے سے بھی حرف جڑتا ہے، لیکن آپ الف کو دیکھ لیں، الف کے ساتھ پیچھے سے حرف جڑتا ہے، آگے سے نہیں جڑتا۔ اگر آگے سے جڑے، آگے سے حرف جڑے تو الف اور لام کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اصول یہ ہے کہ آگے سے نہیں جوڑیں گے۔ اب لام ان حروف میں سے ہے جن میں سے پیچھے سے حرف جڑتا ہے، جن میں سے پیچھے سے حرف نہیں جڑتا، ہم بچوں کو سمجھاتے ہوئے پہلے وہ حرف لکھیں گے، پہلے وہ حرف لکھیں گے جس کے ساتھ پیچھے سے، مثلا الف کے ساتھ پیچھے سے نہیں جڑتا تو ہم الف پہلے لکھیں گے، لیکن لام کے ساتھ پیچھے سے حرف جڑتا ہے تو لہٰذا ہم پہلے جو ہے وہ پچھلا حرف لکھیں گے، پھر اس کے ساتھ بات سمجھائیں گے، یا اگلے حرف کو لکھ کے پھر سمجھائیں گے۔ لام ہے، چلے ہم لام کو تمام حروف کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں، یہ لام ہے جی، ہم سب سے پہلے اس کو 29 حروف کے ساتھ جوڑتے ہیں، لام کو لام کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔ محترم سامعین، لام کو جب ہم الف کے ساتھ جوڑیں گے، لام کو، تو لام کی یہ شکل آ جائے گی، دوسری لام کی یہ شکل آ جائے گی جی، اس میں بعض نے یہ بھی لام کہا ہے، اور لام کی ایک شکل الف کے ساتھ یہ آ جائے گی، یہ دیکھ لیں۔ لام جب الف کے ساتھ جڑی تو 3 ہو گئے، پھر ہم لام کو با کے ساتھ جوڑتے ہیں، با کے ساتھ، تا تھا کے ساتھ بھی یہی صورتحال آتی ہے، با تا، اور اسی کو میں سا بنا دیتا ہوں، 3 حروفوں کے ساتھ لام ایسے ہی آتا ہے۔ آگے جیم، ہا، ہا، ان کے ساتھ قرآن کریم میں حرف یہاں سے بھی جڑا ہے اور یہاں سے بھی جڑا ہے، دونوں جگہوں سے جڑا ہے۔ جیم، ہا، ہا، تینوں کے ساتھ، 3 میں لکھ دیتا ہوں۔ دال، دال کے ساتھ ایسے جڑا ہے، زال کے ساتھ بھی ایسے جڑا ہے، را کے ساتھ ایسے ہے تو زا کے ساتھ بھی ایسے ہے، سین کے ساتھ ایسے ہے تو شین، صاد، ضاد کے ساتھ بھی ایسے ہے، طا کے ساتھ لام ایسے جڑا ہے تو ضا کے ساتھ بھی ایسے ہے، عین کے ساتھ ایسے جڑا ہے تو غین کے ساتھ بھی ایسے ہے، فا کے ساتھ ایسے جڑا ہے تو قاف کے ساتھ بھی ایسے ہے، لام، کاف کے ساتھ ایسے جڑتا ہے، لام کے ساتھ، میم کے ساتھ بھی ایسے جڑتا ہے، نون کے ساتھ بھی ایسے جڑتا ہے، لام لام کے ساتھ یوں جڑتا ہے، لام لام کے ساتھ، یہ لام اور یہ لام، جس طرح للہ لکھا ہوتا ہے، لام لام، لام واؤ بھی، لام اسی طرح آتا ہے، لام واؤ، لام ہا میں بھی ایسے آتا ہے۔ لام حمزہ جو ہے اس میں بھی لام حمزہ کے ساتھ 3 طریقوں سے جڑتا ہے جی، یہ والا حمزہ جب لام کے ساتھ آئے گا تو الف کی شکل میں آئے گا، شکل چینج ہو جاتی ہے، مثلا یہ لام ہے تو حمزہ اس شکل میں بھی آئے گا جس میں الف آیا، حمزہ اس شکل میں بھی آئے گا جس میں اوپر الف آیا، اور حمزہ اس شکل میں آئے گا جس میں اوپر الف آیا ہے جی۔ یہاں یہ حمزہ ہو جائے گا جس طرح والآخرہ، تو اس پہ زبر آ جائے گی جی، یہاں ان میں سے ایک حمزہ ہو جائے گا، زیادہ اس کو مانتے ہیں، ان میں سے ایک حمزہ ہو جائے گا، زیادہ اس کو مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم نے لام کو تمام حروف کے ساتھ جوڑا، الف کے ساتھ بھی جوڑا، لام کو لام کے ساتھ بھی جوڑا، گویا لام 29 کے 29 حروفوں کے ساتھ جڑتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان میں الف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ یہ تینوں کا ایک طریقہ ہے، سا، با، تا، سا کے ساتھ لام جیسے جڑتا ہے، جو سٹائل یہاں ہے وہی یہاں ہے، 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 وہی واؤ کے ساتھ ہے۔ تو لام کا ایک طریقہ ہو گیا الف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ جڑنے کا، اور ایک طریقہ ہو گیا یہ اس کے ساتھ، اور دوسرا طریقہ ہو گیا جیم کے ساتھ جڑنے کا، یہ اور یہ والا جو طریقہ ہے یہ وہی طریقہ ہے جو یہ والا ہے،
لہٰذا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لام کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ لام کو یہاں جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ ان تمام چیزوں کا تجزیہ کریں، غور کریں تو لام کے ہمیں مختلف 3 یا 4 طریقے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، لام الف اور حمزہ کے ساتھ 3 طریقے سے۔ نمبر 2، لام با کے ساتھ یوں اس طرح اور باقی سب کے ساتھ، اور جیم ہا کے ساتھ یوں۔ یہ 3 طریقے جو ہے وہ آ جاتے ہیں لام کے لکھنے کے تمام حروف کے ساتھ۔ اب یہ 3 طریقے تھے تو مصنف انہیں 3 طریقوں کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 طریقوں کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ان 3 طریقوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لام جب جڑے گا الف کے ساتھ جی تو پھر الف یوں آئے گا، یوں آئے گا اور الف یوں آئے گا۔ اب دیکھیں میں نے یہ لام لکھی اور یہ لام لکھی اور یہ لام لکھی، یہی 3 طریقے حمزہ کے بھی ہو جائیں گے۔ تو لام 3 طریقوں سے یہ جڑ گیا، تینوں واضح ہو گئے، اور باقی حروف کے ساتھ با کے ساتھ لام ایسے آئے گا جی، اور جیم ہا کے ساتھ ایسے بھی آئے گا، اور اوپر سے جیم کے اس سر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ایسے آئے گا۔ اب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تینوں طریقے جو دات ہے یہ لیے، یہ سب حروفوں کے ساتھ آتا تھا، ان میں سے ایک لیا، یہ جیم ہا کے ساتھ آتا تھا، اس کو ایک لیا۔ اب آپ نورانی قاعدہ کھولیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ نورانی قاعدے کی مشق میں یہ حروف ہیں، مثلا ان میں سے ایک ہے، ان میں سے 2 ہیں، 3 لام الف میں سے 2 ہیں، 1 لام الف نہیں ہے۔ تو جس طرح الف لام کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو 3 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، اسی طرح جب لام الف کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر لام کے بھی 3 طریقے ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیں یہ اب یہ تھا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ والا، یہ وہی طریقہ ہے جو یہاں پہ تھا، وہی طریقہ ہے۔ اس لیے آپ موجودہ نورانی قاعدوں میں آپ دیکھیں گے اوپر الف کے ساتھ لام 3 مرتبہ، یعنی الف 3 مرتبہ آیا ہے لام کے ساتھ، لیکن یہاں لام کی مشق میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ تیسری مرتبہ لام اور الف کا مرکب نظر نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو لام الف والا جو میں نے بتایا یہاں تھا وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہاں ہے۔ تو الف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ یوں لام آتا ہے، یہ والا لام ہے اور یہ والا لام ہے، اور باقیوں کے ساتھ یوں آتا ہے، اور جیم ہا کے ساتھ یوں آتا ہے، یہاں سے بھی آتا ہے، لیکن یہ اور یہ ایک ہی تھے تو مصنف نے اس کو لانے کی کوشش نہیں کی۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ مصنف نے لام کی مشق میں لام الف، لام ہا، لام الف یہ کیوں ایسے کیا ہے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں لام کو جوڑتے ہیں تمام حروف میں جب لام کو جوڑتے ہیں تو پہلے لام الف آتا ہے، یہ 3 طریقوں سے آتا تھا، ایک طریقہ یہی تھا، اس کو ختم کر دیا، 2 طریقوں سے لکھا، اور اس کے بعد لام ہا آتی ہے جی۔ اب موجودہ قاعدوں میں آپ دیکھیں لام الف ہے، پھر لام ہا ہے، پھر لام الف ہے، تو اصل نورانی قاعدے میں لام الف اکٹھا تھا جی، جس طرح میں نے پیچھے عرض کیا اکٹھا تھا، لام ہا کا نمبر اس کے بعد تھا، حروف تہجی کی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے۔ اب موجودہ قاعدوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں لام الف، لام ہا، لام الف، یہ 2 لام اکٹھے تھے، لام الف، لام ہا یہاں پہ تھا۔ اب ایک تیسرا مرکب بھی ہے با، لام با، اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ لام ایک جگہ تمام حروف کے ساتھ، بہت سارے حروف کے ساتھ اس طرح آتی تھی تو مصنف نے ان میں سے جو ہے نا اس لام کو نہیں لیا، یا اگر آپ یوں کہیں یہاں پہ تو یہ لام آ گئی تو مصنف نے ایک لام لے لیا۔ اب یہ جو حرف ہے یہ والا لام تو یہاں آ گیا ہے، مصنف نے یہ با لام با، یہ 2 حرف، یہ 3 فوراً 2 سے 3 کی طرف کیوں گئے؟ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ یہاں با کی اور آدھی با کی اور پوری با کی پریکٹس کروانا، پہچان کروانا مقصود تھی۔ 2 حرف بچہ پڑھ رہا تھا تو 3 حرف کو اکٹھا پڑھانا مقصود تھا تاکہ سانس بنے، با لام با۔ اب یہ بات کرتے ہیں، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ میں نے آپ سے یہ بات عرض کی ہے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرف کی مختلف جو لکھنے کی شکلیں ہیں قرآن مجید میں ان کی پہچان کرواتے، اور پہچان کرواتے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ وہ حرف اول میں، درمیان میں
آخر میں جہاں جہاں آتا ہے اس کو واضح کرتے ہیں جی. مثلا اول میں تو یہ دیکھیں ایسے لکھا تو لام اول میں آ گیا جی، ایسے لکھا تو پھر بھی لام اول میں ہے، ایسے لکھا تو پھر بھی لام اول میں ہے. اب اول کی 3 مثالیں ہو گئی. اب درمیان میں لام سمجھانا تھا جی، تو درمیان میں لام تب ہو سکتا ہے، مثلا یہ لام ہے، اب اس کے ساتھ ادھر سے بھی حرف جوڑے ادھر سے بھی جوڑے تو تب درمیان والی شکل سامنے آئے گی. تو ادھر سے بھی ایک حرف جوڑ دیا، ادھر سے بھی ایک حرف جوڑ دیا، با لام با کر دیا. اب آپ دیکھیں مقصود یہ با اور یہ با نہیں تھی، مقصود لام کی شکل کو درمیان میں دکھانا تھا، اس لیے 3 حرف لائے. 3 حرف اس لیے نہیں لائے کہ با اور با کی پہچان کرائیں، آدھی اور پوری با دکھائیں، یا بچے کو سانس کی پریکٹس کروائیں، یا ہم یہاں یہ بحثیں کریں جی کہ با لام با جو ہے نا وہ 3 حرف ہیں تو تینوں کو با لام با ایک سانس میں پڑھیں، یا بعض کہیں کہ نہیں جی الگ الگ پڑھیں با لام با. یہ کہانی، یہ خاکہ، یہ تصور یہاں ہے ہی نہیں ہے. لام کو درمیان میں دکھانا مقصود تھا، اس لیے 3 حرف یہاں پہ لائے، ورنہ 3 حرف کو اور کوئی مقصود نہیں تھا. اب دیکھ لیں لام کی یہی شکل جو درمیان میں آئی ہے، ایسے با لام با، یہ شکل یہ ایسے، یہ شروع میں بھی آ گئی تھی. میں نے عرض کیا نا کہ 3 دفعہ لام الف انہوں نے لکھا ہے، یہ شروع میں بھی آ گئی تھی. تو مصنف جب ایک شکل ذکر کر دیتے ہیں دوبارہ اس کو ذکر نہیں کرتے جی، لیکن دوبارہ کیوں ذکر کی؟ اس لیے کہ یہاں شروع میں آئی ہے اور یہاں درمیان میں آئی ہے. تو یہ بتایا گیا کہ لام کی یہ شکل شروع حرف میں بھی آتی ہے اور لام کی یہ شکل درمیان میں بھی آتی ہے. یہاں ایک حرف اور رہتا ہے، وہ ہے لام ہا. لام ہا جی، لام ہا، یہ بھی لام شروع میں آ گیا، شروع میں لام، شروع میں لام، شروع میں لام، شروع میں، یہ اول میں آ گئے، با لام با درمیان میں آ گیا. اب نورانی قاعدے کے اندر کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کے اندر لام آخر میں بھی دکھایا گیا ہو. مثلا لفظ ہو با لام، اب یہاں لام آخر میں بھی دکھایا گیا ہو، نورانی قاعدے میں نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید میں ہم بہت ساری لفظوں میں دیکھتے ہیں بل جی، اسی طرح یسأل، بہت سارے لفظوں کے آخر میں آتا ہے. تو قرنوی و مصعب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کے لیے کوئی یہاں حرف نہیں لایا، مرکب نہیں لایا، مثال نہیں لائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مصنف یہ دیکھتے ہیں کہ جب حرف اپنی اصلی شکل ہی میں آ رہا ہے آخر میں، تو مصنف یہ سوچتے ہیں کہ یہی شکل تو تختی نمبر 1 میں پڑھ لی ہے اور پھر مجموع میں دوبارہ پڑھ لی ہے، لہٰذا مصنف قرنوی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی وہ شکل جو آخر میں پوری آ رہی ہو اس کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے. اس اعتبار سے لام کا پہلا خانہ باکس اول میں 4 حروف آ جائیں گے، درمیان کی مثال میں 1 حرف آ جائے گا اور آخر کی مثال میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اب موجودہ نورانی قاعدے میں آپ تختی نمبر 2 کو کھول کے دیکھیں، کیا آپ کو اس چیز کی کوئی وضاحت اشارتاً ملتی ہے کہ پہلے 3 دفعہ لام کو شروع میں دکھایا گیا ہے، پھر لام کو درمیان میں دکھایا گیا ہے، آخر میں لام کی مثال ذکر ہی نہیں کی گئی؟ آپ کو موجودہ کسی نورانی قاعدے میں یہ تصور نہیں ملے گا. آپ گہرائی سے سوچیں گے، غور کریں گے تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ بار بار یوں شروع میں لام لانا اور اتنی دفعہ لانا اور درمیان میں لانا اور آخر میں ذکر نہ کرنا، اس سے مصنف کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ اسی نقطے پہ پہنچیں گے جو میں پہنچا ہوں. یہاں ایک بات اور کر کے بات ختم کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں بعض نورانی قاعدوں میں ایسے ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ مثلا پہلی دفعہ لام الف میں الف کے ساتھ لام جوڑا تو لام ایسے آیا، دوبارہ جوڑا تو لام ایسے آیا، یہ لام ہے، دوبارہ جوڑا تو لام ایسے آیا جی، بعض نے اس کو بھی لام کہا ہے. اب یہ الف کے ساتھ جب لام کو جوڑا تو 3 الف دکھانے تھے. اب ہمارے قاعدوں میں، بعض قاعدوں میں بالکل ایسے لکھا ہوا ہے، دونوں جگہ ایسے لکھا ہوا ہے، یا بعض قاعدوں میں دونوں جگہ ایسے لکھا ہوا ہے. تو یہ شکل تو یہاں سمجھا دی ہے، یہ شکل تو یہاں سمجھا دی ہے، وہی لام الف سٹائل دوبارہ لکھنے کا تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے مصنف جب اسی لفظ کو دوبارہ لکھتے ہیں تو دوبارہ لکھ کے کوئی اور چیز، ایک اور طریقہ اس حرف کے لکھنے کا جو قرآن مجید میں آیا ہے اس کو واضح کرتے ہیں تاکہ بچہ شروع سے اس چیز کو پہچان لے. المختصر لام کے حوالے سے اور بھی کچھ باریک نقطے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ حروف تہجی کو پڑھتے ہیں، الف با تا ثا جیم ہا ہا، تو چلتے چلتے آپ پہلے پہنچتے ہیں کاف پہ، پھر لام پہ پہنچتے ہیں.
لیکن یہاں آپ دیکھ لیں ایسا نہیں ہے الف کاف لام نہیں ہے، بلکہ الف لام کاف ہے، یعنی جو حرف پہلے تھا اس کو بعد میں کر دیا، جو بعد میں تھا اس کو پہلے کیا۔ اس میں کیا راز ہے اور لام کے حوالے سے بقیہ کیا دلچسپ باتیں ہیں وہ اگلی ویڈیوز میں عرض کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔